اب جب آپ نے اس کو پروفیشن بنا لیا اور پروفیشنلی آپ جیسے آپ نے ایک پرفارمنس کا ذکر کیا ویام شالہ والی، تو اس میں استاد سلامت علی خان اور استاد پارس اور دیگر جو آپ نام ادھر سے جو چلیں، ایک آپ کو محبت اور اپریسیشن وہ ملی، مگر ادروائز اتنے گھرانوں کے ہوتے ہوئے تھوڑا سا جو ہے نا کوئی نظریں کبھی ایسی لگیں کہ یار یہ کہاں سے اٹھ کے آ گیا بندہ، یہ کون؟ جی آبویسلی یہ ہوتا ہے، ہر جگہ ہوتا ہے یہ، میرے ساتھ ہی نہیں، رقابت داری جو ہے وہ ایک عام عمل ہے جو کہ زندگی میں تقریباً کوئی باہر سے ہو یا اندر سے ہو، اندر کی رقابت داری بھی ہوتی ہے، کرنے والے بھی آپس میں رقابت رکھتے ہیں۔ تو میں تو باہر سے تھا، تو میرا باہر سے میوزک کی طرف آنے کے بعد مجھے اتنا پیار ملا اساتذہ سے، محبت سے، بہت سے لوگ کہتے ہیں نہیں سکھاتے، لیکن میرا خیال ہے کہ مجھے سکھایا لوگوں نے، اساتذہ نے سکھایا، اور میں اس کے بارے میں بہت زیادہ نہیں کہوں گا کہ اساتذہ ایسے ہوتے ہیں جی وہ انہوں نے یہ کر، ہاں ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، لیکن آپ کی ڈیڈیکیشن اور آپ کا وہ اساتذہ جو تھے نا پرانے لوگ، وہ امتحان لیا کرتے تھے، وہ مختلف طریقوں سے، جی کہ یہ بندہ کتنا ڈیڈیکیٹڈ ہے، موسیقی سے نہیں، نہیں، دیگر ہاں جی اس سے نا یہ کہ جاؤ اتھوں پانی لے کے آ، جاؤ ادھر سے یہ کر کے آؤ۔ تو وہ کئی بچے کہتے ہیں کہ جی استاد جی نے نا ہمیں پان منگوانے پہ رکھ لیا اور یہ رکھ لیا، دے نیور نو کہ اٹس اے کائنڈ آف، میں مانتا ہوں کہ آج کے دور میں یہ بڑا مشکل ہے، اب تو وہ رواج ہی نہیں ہے، لیکن پرانے ادوار میں یہی ایک طریقہ کار تھا کہ اساتذہ ایسے کہتے تھے بچوں کو کہ جاؤ ایک کام کر کے آ۔ تو مطلب کہنے کا کہ یہ اٹ شوز یور ریلیشن شپ ود آرٹ اینڈ ود یور ٹیچر، جو بھی وہ بتانا چاہتے ہیں آپ کو، تو اس کے لیے معاوضے تو اتنے لیتے بھی نہیں تھے اساتذہ، ہوتا بھی نہیں تھا، تو وہ اس چیز کو آگے رکھ کے نا لوگوں کو ٹرین کرتے تھے کہ اس کی پری ریکویزٹس نہیں ہوتے جو اس کے کہ ہاں یار بندہ اے بچہ میرا اتنی دیر سے خدمت گزار ہے، اس کو بتانا چاہیے۔ ہاں اس سلسلے میں بہت سے بچے، بہت سے لوگ ایکسپلائڈ بھی ہوئے ہیں، میں آئی مسٹ سے دس، یہ نہیں ہے کہ یہ بالکل کلین سلیٹ نہیں ہے، لوگوں کا بہت برا حال بھی ہوا اس کام میں، واقعی لوگوں نے کئیوں نے نہیں بتایا، لیکن جنہوں نے سیکھنا ہوتا ہے وہ سیکھ لیتے ہیں۔ پہلی بڑی پرفارمنس جو ہے وہ کون سی تھی؟ پاکستان یا پاکستان سے باہر جہاں بھی پہلی بڑی پرفارمنس جس دن آپ جو ہے نا گا کے جب اسٹیج سے اترے ہیں تو پہلے لمحے آپ کو احساس ہوا کہ فہیم مظہر کام ہو گیا؟ وہ تو ہم آج تک نہیں سمجھ پائے کہ کام ہو گیا لیکن یہ ضرور ہے کہ میوزک کانفرنس جو تھی وہ، اس میں نے پہلی بار جب پرفارم کیا نا تو اٹ واز اے ونڈرفل ایکسپیرینس فار می، میری اتنی بڑی پبلک پرفارمنس پہلی تھی، اور اس میں جب میں نے گایا تو لوگوں نے مجھے بہت سراہا، اینڈ آج بھی لوگوں کو یاد ہے کہ تم نے پہلی بار یہ چیزیں گائی تھیں، اینڈ آئی واز ریئلی، انکریجمنٹ کا ایک خاص لیول تھا وہ میں آج تک کیری کرتا ہوں۔ پھر باہر بھی، انڈیا میں بھی گئے اور کلکتے میں بھی گائے، پھر باہر یورپ وغیرہ میں کئی پرفارمنسز ہوئی، لیکن اٹ واز ون آف اٹس اون کائنڈ، کیونکہ اپنے لوگوں میں ایک اور مزاج ہوتا ہے انسان کا۔ اچھا، باہر انڈیا اور یورپ یو کے جانے سے پہلے ذرا ایک مرحلہ شادی کا ہوتا ہے، جی 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 ذرا وہ بتا دیں اپنے ناظرین اور فینس کو کہ شادی جو ہے وہ ارینج میرج تھی، لو جی میرج تھی، وہ مرحلہ جو تھا؟ جی اٹ واز آلموسٹ ارینج، بیکاز آئی واز ان کینیڈا، اور میں بہت زیادہ ان دنوں ٹورنگ کرتا تھا، بہت زیادہ میرے آنا جانا بہت تھا، تو اسی طرح ٹور کرتے کرتے میں جب کینیڈا پہنچا تو میری سسٹر بھی وہیں تھیں، تو میری فیملی میں یہ بھی تھا کہ یار یہ بہت گھومتا پھرتا ہے، اس کو شادی کی طرف نہیں آ رہا، تو اس کا کچھ، تو وہ میری بہن، میری وہاں پہ ایک پرانی ایک دوست تھیں جن کے ساتھ میں ہمارے پرانے تعلقات تھے، تو وہ وہیں تھیں، تو ان سے میں ملا، اور فیملی بھی مل لی، میری بہن نے بھی مل لیا، تو وہ میری بہن نے کہا آپ کیوں نہیں کرتے، شادی کرو، تو میں نے پھر کینیڈا میں شادی کی، اس پاکستانی، اور میرے ماشاءاللہ 2 بچے ہیں، تو دیٹس ہاؤ اٹ ہیپنڈ۔ بچے پاکستانی ہیں؟ ہاں جی پاکستان۔ ان میں کوئی فہیم مظہر ہے؟
ہاں آئی کانٹ سے، میں نے ان کو کہا تو ہے، لیکن وہ بچے آج کل ڈیوائیڈڈ ہیں. سیلف پکڑتے ہیں، کبھی وہ اپنے گیمز کھیلتے ہیں، کبھی ان کی ایجوکیشن کا پریشر ہوتا ہے. پھر میں زیادہ پریشرائز نہیں کرتا ہوں. تو یہ ایک ہے عمل. اچھا، باہر کا سفر جو ہے، بینگ اے آرٹسٹ، ویسے تو آپ گھومتے پھرتے رہے، وہ کب شروع ہوا اور کن کن کنٹریز میں پرفارم کیا آپ نے، اور میوزک کے لیے جو باہر کے پروجیکٹ آپ نے کیے؟ جی، میں تقریباً ارلی 90s میں باہر چلا گیا تھا انگلینڈ. میں یہاں پہ ناہید صدیقی صاحب کا کے لیے میں نے، ہمارے ملک کی بہت لیجنڈری کتھک آرٹسٹ ہیں، ان کے لیے میں نے پہلا پروجیکٹ کیا تھا یہاں پہ پرزم کے نام پہ. میں نے ایک پروجیکٹ کریٹ کیا تھا بیلے کے لیے. تو وہ میں نے، کیونکہ میں کلاسیکلی ٹرینڈ تھا تو میں نے گایا تو نہیں تھا اس میں، لیکن میں نے اس میں راگوں کو مرج کیا تھا. میں نے تقریباً 25-30 راگ جو تھے نا ان کو ٹریٹ کیا تھا سمفونیکلی، یعنی کہ پورا آرکیسٹرا لے کے. آرکیسٹرا نہیں بجایا تھا اس میں کوئی، اس میں نے باہر سے چیز، یعنی کہ ووکل نہیں ڈالا یا کوئی. تو آرکیسٹرا جو تھا نا، دیٹ واز ارینج فار دیٹ. تو وہ دیٹ واز اے ہیوج سکسیس، اللہ کا کرم ہوا. پہلی بار جب ہم نے کیا تو واز ویری ویل اپریشیٹڈ. اور اس کے بعد پھر دوسرا پروجیکٹ آ گیا، تیسرا، پھر میں نے 4-5-6 پروجیکٹس کیے ان کے ساتھ. دین لنڈن میں مجھے کچھ کمپنیز نے انوائٹ کیا کہ آپ ادھر آئیں کام کریں. میں نے وینٹ دیئر. لنڈن میں نے ایک اکرم خان کمپنی ہے، ان کے لیے میں نے ایز اے کمپوزر اور سنگر کام کیا. تو پھر بہت زیادہ میں نے ٹریول کیا ان کے ساتھ آل اوور دا ورلڈ. آئی کانٹ ریکال ہاؤ مینی ٹائمز آئی وڈ ہیو گون ٹو یورپ اینڈ امیریکا اینڈ اسٹف. بہت بار جاتے تھے. تو وہ میں نے کافی کیا. پھر ہر جگہ ماشاء اللہ بڑے بڑے ملک سارے، کئی چھوٹے بھی، سب ٹریول کیا اور وہاں پرفارم. پیور کمرشل میوزک کرنے کا نہیں کبھی سوچا آپ نے، جس میں ایک دور میں البم ہوا کرتا تھا پورا، اس کے بعد سنگل ریلیز لوگ کرنا شروع ہو گئے، پھر پلے بیک سنگنگ ہے، ادھر کبھی نہیں ہوا؟ رجحان تو تھا. میں ان دنوں باہر بڑا بزی تھا جب یہ سی ڈیز کیسٹس وغیرہ نکلتی تھیں، تو اس دور میں باہر تھا اور مصروف بھی تھا، تو اس لیے وہ کام میں نہیں کر سکا اتنا زیادہ. لیکن یہ میں نے کافی کمپوزیشنس کی، کافی گانے بنائے، کافی چیزیں، راگوں پہ بھی کام کیا، اور یہ ساری چیزیں میں کرتا رہا ساتھ ساتھ. اپنا کریٹیو عمل میں نے نہیں روکا کبھی، لیکن یہ تھا کہ کبھی کبھی یہ ہو جاتا ہے کہ آپ ایک کام کی طرف توجہ دیتے ہیں تو دوسرا کام اس سے تھوڑا ہو جاتا ہے. آپ نے سکھایا بھی میوزک، پڑھایا بھی. ہمارے یہاں خواتین جو ہیں ان میں کلاسیکی موسیقی کا رجحان نہ ہونے کے برابر رہا. ماضی میں تھوڑا بہت تھا، اب تو بالکل ہی نہیں ہے. اس کی وجہ؟ اس کی وجوہات ہمارے سوشولوجیکل ٹیبوز ہیں، ہمارے مسائل ہیں کہ ہمارے جو لوگ ہیں آرتھوڈاکس ہیں، پرانی وضع کے لوگ ہیں. وی کانٹ سے اینی تھنگ کہ وہ غلط ہیں یا صحیح ہیں، کیونکہ اس کام کو کیونکہ وہ رسپیکٹ نہیں دی گئی. میں فرینکلی بات کروں گا کہ اس کام کو مرد بھی کریں تو وہ عزت کی نظر سے اتنے نہیں دیکھے جاتے. تو ایک سنگر ہوتا ہے تو وہ کارڈ چھپواتا ہے تو وہ یہ بھی لکھ دیتا ہے کہ آئی ایم انجینئر بائی. سنگر کا اوپر ہوتا ہے اور نیچے اس نے اپنی ایجوکیشن لکھی ہوتی ہے کہ میں، کیونکہ دے ہیو ٹو جسٹ میچ دا نیڈ آف دی آڈینس اور آف دا پیپل، جو کہ اپریشیٹ کرتے ہیں، ارے یار اتنا بڑا پڑھا لکھا آدمی ہے. تو وہ ہمارے یہاں پہ رجحان رہا ہے. کچھ آرٹسٹ کمیونٹی میں تعلیم کم رہی کیونکہ وہ اپنے پروفیشن کے ساتھ اتنا ہی، تو انہوں نے خواتین کو تو بالکل آگے نہیں آنے دیا. ان کی سریلی بچیاں بھی نہیں گا سکیں. انہوں نے آئی تھنک وائزلی کیا یہ، کیونکہ یہاں کا معاشرہ ایسا ہے کہ مردوں کو نہیں چھوڑتا، وہ برے ناموں سے پکارتے ہیں، آپ کو پتہ ہے. تو وائی دے شوڈ برنگ دیئر فیمیل آرٹسٹ، دی فیملی ممبرز انٹو اٹ.